حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ یہ ہے کہ کفار مشرکین جو تھے، اسلام کے جو دشمن تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اسلام کو رب تعالیٰ نے عزتیں بخشی ہیں، اسلام کو رب نے عروج بخشا ہے، تو انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، تو اس کے بدلے جو بھی انہیں قتل کرے گا انہیں منہ مانگا انعام دیا جائے گا۔ تو جب عمر فاروق اسلام نہیں لائے تھے تو آپ حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کرنے کے ارادے سے چلے۔ جب آپ حضور علیہ السلام کی طرف چلے، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی، آپ غصے میں جا رہے ہیں، راستے میں حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ملے، انہوں نے کہا یہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا ثم معاذ اللہ، یعنی حضور علیہ السلام کو ختم کرنے جا رہے ہو، ثم معاذ اللہ۔ جب حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا نا تو آپ نے فرمایا عمر ادھر جانے سے پہلے اپنے گھر کی خبر تو لے لے۔ کیا کہا ہے عمر؟ وہاں جانے سے پہلے اپنی گھر کی خبر تو لے لے کہ تیری جو بہن ہے اور تیرا جو بہنوئی ہے وہ محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے ہیں۔ قابل اپنی گھر کی خبر تو لے لے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو آپ حضور علیہ السلام کی طرف جانے کے بجائے واپس گھر کی طرف مڑے۔ جب آپ آئے آپ نے گھر کے باہر قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ جب گھر کے باہر پہنچے دروازے پر آپ نے سنا کہ آپ کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تو آپ نے دروازے پر دستک دی، پوچھا گیا کون؟ آپ نے فرمایا عمر ابن خطاب ہوں۔ تو جب آپ کی بہن نے یہ سنا تو آپ کی بہن پر، آپ کی بہنوئی پر لرزہ طاری، کپکپی طاری ہو گئی، ڈر طاری ہو گیا۔ انہوں نے جلدی سے قرآن کو چھپا دیا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ تم میرے آنے سے پہلے کیا پڑھ رہے تھے؟ کون سی کتاب پڑھ رہے تھے کہ مجھے آواز آ رہی تھی؟ تو آپ کی بہن نے کہا کہ ہم محمد عربی کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکے اور ہم رب کا کلام پڑھ رہے تھے۔ آپ کے بھائی نے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ تمہاری بہتری اسی میں، بھلائی اسی میں کہ اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کا دامن چھوڑ دو، واپس کافر ہو جاؤ، واپس اپنے دین کی طرف، مذہب کی طرف آ جاؤ۔ آپ نے اپنی بہن کو مارا، آپ نے اپنی بہنوئی کو مارا۔ آپ کی بہن نے فرمایا عمر تو بھی خطاب کی اولاد ہے تو میں بھی خطاب کا خون ہوں، تو بھی خطاب کا خون ہے تو میں بھی خطاب کا خون ہوں، جتنا مارنا ہے مار لے، یہ جان تو جا سکتی ہے مگر محمد عربی کا دیا ہوا ایمان نہیں جا سکتا۔ جو محمد عربی کا کلمہ پڑھ لیتا ہے پھر اس کے دل کے اندر حضور کا ایسا عشق آ جاتا ہے، ایسی محبت آ جاتی ہے اور دین اسلام کی ایسی رغبت آ جاتی ہے، وہ کہتا ہے یار جان تو جا سکتی ہے مگر ایمان نہیں جا سکتا۔ آپ کی بہن نے کہا عمر جتنا مارنا ہے مار لے، فرمایا جان تو دے دوں گی مگر محمد عربی کا دیا ہوا ایمان نہیں دے سکتے۔ جب عمر بن خطاب نے مارا اور آپ نے اپنی بہن کی باتوں کو سنا تو آپ نے کہا کہ وہ کون سی کتاب ہے جس نے تمہارے اندر اتنا عشق اور محبت پیدا کر دی ہے؟ وہ کتاب لاؤ، وہ کتاب مجھے بھی دکھاؤ۔ تو آپ کی بہن نے کہا لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا اے عمر اسے پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، ناپاک لوگ اسے نہیں چھو سکتے۔ کہا عمر اگر تو اس کتاب کو چھونا چاہتا ہے تو پہلے پاک ہو، غسل کر، اپنے بدن کو پاک صاف کر، پھر اس کتاب کو ہاتھ لگا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے غسل کیا اور آپ نے جب غسل کر لیا، آپ پاک صاف ہو گئے نا، تو آپ کی بہن وہ قرآن پاک کا نسخہ لائی جس کے اوپر 16ویں سپارے کی سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، اور ایک آیت لکھی ہوئی تھی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ جب آپ نے قرآن کی یہ تلاوت سنی، قرآن کی آیتیں سنی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا بدل گئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نے کہا ہے بہن جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے مجھے بھی وہاں لے چلو، میں بھی ایمان کی دولت سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں۔ آپ نے جب قرآن پڑھا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، اس آیت کا ترجمہ ایسا ہے کہ آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ رب فرماتا ہے اننی انا اللہ، بے شک میں اللہ ہوں،
اننی اللہ لا الہ، فرمایا میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لا الہ الا انا فاعبدنی، تم میری عبادت کرو، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد میں نماز کو قائم کرو۔ حضرت عمر فاروق کی دل کی دنیا بدلی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، پھر آپ چل پڑے محمد عربی کی طرف کلمہ پڑھنے کے لیے۔ جب آپ گئے نا تو حضور علیہ السلام حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، اور حضور علیہ السلام کا پہلا جو ہے دروازے پر وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہوئے، صحابہ کرام نے کہا کہ عمر آ رہا ہے، تلوار ہاتھ میں لے کر آ رہا ہے۔ تو امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر عمر کا ارادہ ٹھیک ہے پھر تو مرحبا، اگر وہ غلط ارادے کے ساتھ آ رہا ہے پھر اسی کی تلوار سے اسی کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نا تو حضور نے فرمایا عمر کو نہ روکو، عمر آیا نہیں ہے بلکہ عمر بلایا گیا ہے، عمر خود چل کر نہیں آیا، کیونکہ محمد عربی نے دعا مانگی تھی نا، اللہم اید الاسلام بعمر، فرمایا اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما۔ اور محمد عربی کے یہ وہ ہاتھ ہے، جب بھی حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتے تھے ہاتھ واپس زمین کی طرف واپس نہیں آتے تھے، محمد عربی کی دعا پہلے قبول ہو جائے گا۔ حضور نے دعا کی، آپ کی دعا قبول ہوئی۔ سیدنا عمر فاروق جیسے ہی آئے محمد عربی کے قدموں میں گر گئے، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، کہ جیسے ہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ پڑھا، واشہد انک محمد رسول اللہ پڑھا، تو آپ کا یہ پڑھنا تھا کہ فضا میں صدائے مرحبا گونجی، فضا میں صدائے مرحبا گونجی، اور ہر طرف نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ سیدنا عمر فاروق جیسے ہی ایمان لائے، جیسے ہی کلمہ پڑھا تو فضا میں صدائے مرحبا گونجے، اور ہر طرف نعرہ اللہ اکبر کی صدا گونجی۔ آپ کیسے اسلام لائے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ سے روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس وقت حضور کے دربار میں آئے، کہا کہ آقا عمر کے اسلام لانے پر صرف زمین والے خوشیاں نہیں منا رہے ہیں، فرمایا عمر اسلام لائے ہیں تو زمین والے تو خوشیاں منا رہے ہیں، اللہ اکبر کی صدائیں تو بلند کر رہے ہیں، مگر عمر کے اسلام لانے پر آسمان والے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں، فرشتے بھی دوسرے کو مبارکبادیاں دے رہے ہیں۔ یہ شان ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے۔